تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غلام ہیں غلام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں۔ ہماری محفل کی زینت بنے ہیں جناب حضرت حافظ پیر سید ابن حسن شاہ صاحب۔ میں آپ کو اور اہل خانہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام دوست احباب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں اور انشاءاللہ مفتی محمد عارف گوری صاحب کا خطاب انشاءاللہ شروع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ۔ محترم سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ رحم کرنے والے، بڑے بڑے رحم کرنے والے، پیر نے مریدوں کے اوپر رحم کیا، استاد نے شاگردوں کے اوپر رحم کیا، ماں باپ نے اولاد کے اوپر رحم کیا، حکمرانوں نے رعایا کے اوپر رحم کیا، لیکن اللہ نے اگر ساری کائنات کے اوپر کسی کو رحم کرانے والا بنا کر بھیجا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کو، جو ہر ایک کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ حضور کتنا رحم کرنے والے تھے، آئے میں اس ضمن میں ایک اہم بات آپ کو سنا دیتا ہوں کہ امت کے اوپر حضور کتنا رحم کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رکھیں، اپنوں کے اوپر تو ہر کوئی رحم کرتا ہے، اپنوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، اپنوں کے اوپر ہر کوئی رحم کرتا ہے، لیکن میرا مصطفیٰ وہ ہے جو اپنوں کے اوپر بھی رحم کرتا ہے، غیروں کے اوپر بھی رحم کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بدترین دشمن، بدترین سخت ترین دشمن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف کے اندر، اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی۔ یہ منافقوں کا بھی سردار ہے، زندگی بھر اسلام سے اس نے دشمنی کی، رسول اللہ سے اس نے دشمنی کی، کوئی موقع اس نے ہاتھ سے جانے نہ دیا جس میں اس نے دشمنی نہ کی ہو۔ یہ دشمنی کرنے کا ماہر، بڑی دشمنیاں کی، آخر مرنے کا وقت آیا، قریب جب موت اس کے سامنے آ گئی، قریب آ گئی، تو یاد رکھ لیں جو نہیں نہ مانتے، جب موت نظر آ جائے تو ان کو بھی ماننا پڑ جاتا ہے، پھر وہ بھی مان جاتے ہیں، آگے نظر آ رہا ہوتا ہے نا۔ اب اس کو بھی موت نظر آئی۔ اس عبداللہ ابن ابی کا ایک بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی، مخلص جانثار، حضور کے ساتھ حد درجے سے زیادہ پیار کرنے والا، اتنا پیار کرتا کہ جس کی انتہا نہیں۔ اس نے نا عبداللہ ابن ابی نے ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ میں یہ بتانے لگا ہوں وہ کتنا حضور سے اس کا بیٹا پیار کرتا۔ ایک مرتبہ اس نے نعوذ باللہ یہ کہنے لگا، ہاشا وکلا، یہ کہنے لگا کہ ہم یہ جو آئے ہیں نا مہاجرین، تو انہوں نے آ کر یہ کہنے لگا، بڑا پریشان کیا، تو یہ نعوذ باللہ کہنے لگا یہ ہے ذلیل، اور یہی جملہ اس نے حضور کے متعلق بھی بولا ہوا تھا، اور کہنے لگا ہم ہیں عزت والے، ہم عزت والے نا، نعوذ باللہ ہاشا وکلا علیاذ باللہ، کہنے لگا ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔
یہ جملہ اس نے حضور کے صحابہ کی طرف جب منسوب کیا، کہنے لگا جب اس نے کہا یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے بلایا، پوچھا منافقوں کی یہ عادت ہے، قرآن نے بیان کیا یہ جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، اور یہ تو سردار تھا ان کا، اس نے آتے ہی جھوٹی قسمیں کھا کر، نہیں یا رسول اللہ کسی نے ایسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں ایسے ہوں۔ یہ منافقوں کا پرانا طریقہ ہے، پیچھے کچھ اور کہیں گے، سامنے آ کر کچھ اور کہیں گے۔ اس نے کر دیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی رحیم کریم، حضور نے نہ معاف کر دیا، فرمایا جا چلا جا، ٹھیک ہے اگر تو نے قسم کھا دیا جا چلا جا، حضور نے تو اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہوتا ہے اصل لوگ جو ہوتے ہیں نا محبت کرنے والے، یہ طریقہ ہوتا ہے جو اب میں بتانے والا ہوں۔ حضور کی عاشقوں کا طریقہ دیکھے، صحابہ کا طریقہ دیکھے۔ اس کا جو بیٹا ہے نا عبداللہ ابن ابی کا، یہ بات اسے بھی پتا چل گئی، اور ماں باپ کو اولاد سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اولاد سب کچھ جانتی ہے، اس کی حقائق اس کی حقیقت سب جانتے ہیں، یہ اس کا مزاج کیسا، یہ بات یہ کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا، وہ سب جانتے ہیں۔ عبداللہ جو صحابی رسول تھا، اس کا بیٹا، وہ جانتا تھا کہ یہ تو اس کی عادت ہے، ضرور اس نے بات کی ہوئی ہے۔ یہ باہر گیا ہوا تھا، اور یہ باہر گیا ہوا تھا، اس نے نا اس کے بیٹے کو پتا چلا عبداللہ کو کہ وہ تو باہر ہے، اور اس نے یہ بات کی، بیٹے نے تلوار لے لی، تلوار لے کر چوراہے کے اندر کھڑا ہو گیا، جہاں دنیا تھی وہاں سے آیا نا اس کا باپ، تو اس عبداللہ بیٹے نے اپنے باپ کے گردن کے اوپر تلوار رکھ دی، اور اس نے تلوار رکھ کر کہا چوراہے کے اندر، اس نے کہا تو نے کہا کہ محمد اور اس کے صحابہ جو ہے نعوذ باللہ ذلیل، اس چوراہے کے اندر کھڑے ہو کر کے میں ذلیل ہوں، میرے ساتھی ذلیل ہیں، محمد عزت والے ہیں، محمد کے غلام بھی عزت والے ہیں، کہ یہاں کھڑے ہو کر سکا باپ ہے کہ وہ کہتا ہے او عبداللہ غور کر، دیکھ، دھیان کر، میں تیرا سکا باپ ہوں، دنیا دیکھ رہی ہے، جہان دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جہان والوں کو یہی تو بتانا ہے، محمد کے عاشق جو ہے نا وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، محمد کی عزت کے اوپر حرف نہیں آنے دیتے۔ ہم ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے، جب بات رسول اللہ کی عزت کی آ جائے۔ اور اس نے کہلوایا، اس منافق نے چوراہے کے اندر کھڑے ہو کر کہا محمد بھی عزت والے، محمد کے غلام بھی عزت والے، میں ذلیل اور میرے جو ساتھی ہیں وہ ذلیل۔ اور اسی تائید میں پھر رب العالمین نے بھی فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ ہے وہ مقام، حضور کی بات آ جائے پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہوتا، یہ پھر مصلحتیں نہیں ہوتی، پھر اپنی جان باپ دادا کچھ نہیں، سب پیچھے، کیونکہ بات حضور کی عزت کی آ گئی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے یہ صرف سمجھانا تھا کہ وہ کتنا مخلص تھا، جو اس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا تھا، وہ حضور کے ساتھ کتنا پیار کرنے والا، اتنا مخلص آدمی، باپ اتنا بدترین دشمن رسول اللہ کا، ساری زندگی دشمنی کی اس نے۔ اب جب مرنے کے قریب آیا نا، اب اپنے بیٹے عبداللہ کو جو صحابی تھا، ظاہر رشتہ تو تھا نا، کہتا عبداللہ میں اب لگا ہوں مرنے، میرا آخری وقت ہے، مرنے کے قریب ہوں، میں جانتا ہوں میری ساری زندگی نا محمد اور ان کے اصحاب اور اسلام کے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں محمد ہیں بڑے رحیم کریم، بڑے رحیم کریم ہیں،
اب تو نے ایسا کرنا ہے، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنا، میں یہ وصیت کرتا ہوں تجھے، جب میں مر جاؤں تو انہیں عرض کرنا کہ مجھے کفن کے لیے نا اپنی قمیض دے دیں، میرے منہ میں لعاب بھی ڈال دیں، اور کرم کر دیں تو میرا جنازہ بھی پڑھا دیں۔ کیا کون رہا ہے؟ بدترین دشمن اسلام کا، رسول اللہ کا، بات کیا کر رہا ہے؟ لعاب، کفن کے لیے قمیض، قریب تشریف لے آئیں، یہ جتنے ساتھی آ رہے ہیں ان کو جگہ مل جائے گی، مجھے پتا ہے اب یہ پنڈال بھرا ہوا ہے، لیکن آپ آگے جتنی جگہ تھوڑی بہت ملتی ہے آپ اس کو بھر لیں، تو آگے آ جائیں ملی صاحب، آگے آ جائیں، بالکل آگے آ جائیں، یہ آپ ساتھ بیٹھتے جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے تشریف رکھیں۔ تو محترم سامعین، اب دیکھیں، اچھا میں بات کر رہا تھا کہ اس نے کہا کیا؟ کفن کے لیے قمیض، اور منہ کے اندر لعاب، اور تیسری چیز کہ یا رسول اللہ میرا، بولیں کیا؟ اونچا بولیں، جنازہ پڑھائیں۔ یہ تینوں کام کیوں کر رہا تھا؟ کیوں اس نے کہیں؟ لعاب کیوں کہا؟ قمیض کیوں کہی؟ جنازہ کیوں کہا؟ یارو عجب بات ہے، آج ہم کسی نیک صالح آدمی کو کہہ دیں کہ اس کے تبرکات جو ہے نا وہ، یعنی یہ قمیض ہے یار، یہ مجھے دے دے، اس میں فائدہ ہوگا، یہ پیر صاحب کیا ہے، یہ بزرگوں کیا ہے، یہ سید زادے کیا ہے، یہ فلاح ہے، یہ عالم دین کیا ہے، یہ مفتی کیا ہے، یہ رسول اللہ کے عاشق کیا ہے، یہ تبرکات ہیں، ان میں سے فائدہ ہوگا۔ نا 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 نا، شرک ہے، شرک۔ ان میں کہاں آ گیا جی؟ ان میں کہاں سے فائدہ آ گیا؟ ہاشا وکلا، ایسا نہ کرنا۔ اور ظالموں، تمہیں کوئی حیا نہیں آتا؟ تمہیں کچھ خدا کا خوف نہیں آتا؟ تم نے سبق نہ سیکھا؟ اور ادھر اتنا بھی نہ تم نے سوچا؟ وہ بے ایمان ہو کر وہ اس چیز کا قائل ہے کہ محمد کے جو تبرکات ہیں وہ تبرکات اتنے عظیم ہیں، ارے عام فائدہ تو عام فائدہ، وہ یہ جانتا ہے کہ محمد کے تبرکات جنت کے رستے تک بلکہ جنت کے اندر بھی پہنچاتے ہیں۔ وہ بدترین دشمن اسلام کا، وہ مانے کہ حضور کے لعاب میں اتنا فیض ہے، وہ بدترین دشمن اسلام کا، وہ جانے کہ حضور کی قمیض میں اتنا فیض ہے، اور تو آج بھی ابھی دلیلیں ہی مانگتا۔ تجھے پتہ نہیں وہ قمیض ہی تھی یوسف علیہ السلام کی، جس کا ذکر قرآن نے کیا، اذهبوا بقمیصی۔ جس وقت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو اس وقت کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ یہ بھی نہیں کہا میری قمیض لاؤ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائیں گی آنکھیں، اللہ کرم کر دے گا کہ یہ قمیض رکھو، نہیں، وہ کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی علی وجہی، لے جاؤ میری قمیض میرے باپ کی آنکھوں کے اوپر رکھو، یہ قمیض رکھنا تمہارا کام ہے، کرم کرنا میرے خدا کا کام ہے۔ انہوں نے آنکھوں کے اوپر رکھی، ادھر یوسف کی قمیض آنکھوں کے اوپر آئی، ادھر اللہ نے اسی وقت بینائی واپس لوٹا دی۔ تم کہتے ہو تبرکات میں کیا ہے؟ اس کے اوپر دلائل تو بے شمار موجود ہیں، خود قرآن نے اس کا ذکر کیا ہوا تبرکات کا دوسرے سپارے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ام المومنین کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا، اور کچھ کے پاس بال مبارک تھے۔ جب کوئی مریض آتا نا، اچھا یہ جو بال ہے نا، اب میں جبے سے ہٹ کر صرف بال کی بات کرتا ہوں، اب اس طرف جاؤں تو لمبی بات ہے، اتنا کہوں بال کے اوپر اختلاف ہے، عام انسان کے، میں رسول اللہ کے بال کی بات نہیں کر رہا، عام انسان کی بات، بھئی یہ جسم سے کٹ جائے نا، یہ نجس ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے کہا نجس، کسی نے کہا نہیں نجس، جنہوں نے کہا اب ذرا غور کریں، اگر ان کی بات مانی جائے اور یہ نجس ہے
تو تیرے اور میرے بال اچھا مانے یا نہ مانے، نجس مانے یا نہ مانے، اب مجھے یہ بتائیں یہاں پانی ہے، یہ پانی گلاس میں، اور یہ گلاس کے اندر پانی ہو اور اس کے اندر 2-4 بال بھی موجود ہوں، ایمان سے بتائیں وہ پانی پیئیں گے؟ اونچا بولیں۔ جس کھانے میں بال آ جائیں وہ منہ کے اندر سے بھی لقمہ باہر جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ ام المومنین کے پاس بال ہیں رسول اللہ کے، جب کوئی بیمار آتا، صحیح حدیث ہے، جب کوئی بیمار آتا ہے نا، ام المومنین کہتی ہے ادھر لا پانی، وہ پیالے کے اندر رکھ کے پانی لاتا ہے، ام المومنین اس کے اندر سے بال مبارک کو ایسے گزارتی ہیں، جو گزار کے بالوں کو نکالتی ہیں، وہ پانی جو بالوں سے مس ہوا نا وہ مریض کو پلاتی ہیں، مریض کو اللہ فوراً شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تم تبرکات کی باتیں کر رہے ہو۔ بہرحال اب اس بے ایمان نے کہا جی ایسا کریں کہ مجھے نا نبی کی بارگاہ میں عرض کریں، تبرکات بھی دیں اور میرا جنازہ بھی پڑھائیں۔ مر گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک بھی عطا فرما دی، رحیم ہے نا، عطا فرما دی، لعاب بھی۔ اب باقی رہ گیا تھا جنازہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور جنازے کے لیے بھی تیار۔ اب صحابہ میں نے بڑی کشمکش کہ ہو کیا رہا ہے، حضور اس دشمن کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے ساری زندگی دشمنی کی؟ اب صحابہ آپس میں تو بات کریں لیکن حضور کے سامنے کون بات کرے؟ اللہ کے نبی ہیں نا، صحابہ کے تھے، آج کا کوئی ہوتا تو کھڑا ہو جاتا، نہیں ایسا نہیں کرنا، نہ کوئی ادب نہ احترام، نہ یہ دیکھنا ہے کہ سامنے ہے کون، وہ علم رکھتا ہے، میرے پاس الف بے کا علم نہیں ہے۔ تو اس حال میں باتیں بڑا کرنا اور اس وقت کوئی حیا نہ کرنا، لیکن ادھر وہ عام لوگ نہیں تھے نا، وہ صحابی تھے، وہ حضور کی بارگاہ کو بھی جانتے تھے، حضور کے ادب و احترام کو بھی جانتے تھے، چپ ہو گئے۔ اس وقت ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر آپ بول ہی اٹھے، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بے ایمان کا نہ جنازہ پڑھائیں، اس نے بڑی دشمنی کی ہے آپ سے بھی اور اسلام سے بھی، نہ پڑھائیں جنازہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ کر عمر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا رسول۔ اب عمر بھی دوبارہ نہیں بولے، چپ ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اب رب العالمین نے حکم بھی نازل کر دیا، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، محبوب آئندہ کسی بے ایمان منافق کا جنازہ نہ پڑھانا، نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہونا، اس لیے کہ محبوب اگر تو کسی کی قبر کے اوپر بھی کھڑا ہو جائے نا تو تیرے حیا کی وجہ میں اسے بھی بخشتا ہوں، اس لیے تو نے کسی بے ایمان کی قبر کے اوپر بھی نہیں کھڑے ہونا، کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا، کسی کے لیے دعا نہ مانگنا۔ اللہ نے منع کر دیا۔ اب رسول اللہ نے پڑھایا ہوا تھا، پڑھایا کیوں؟ اٹھائیں تبری شریف، اس میں یہ پوری حدیث موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھایا نا جنازہ، 1000 منافق، 1000 منافق، انہوں نے دیکھا یارو ہم ساری زندگی اس کے پیچھے لگ کے نا، یہ جو چارپائی پہ پڑا ہے، ہم رسول اللہ کی توہین کرتے رہے، اسلام دشمنی کرتے رہے، یہ کتنے رحیم کریم نبی ہیں کہ یہ بھی مرتے وقت ان کو مان گیا کہ انہی کے تبرکات مانگ رہا ہے۔ اگر جھوٹے ہوتے تو یہ ان کے تبرکات تو نہ مانگتا نا، تو مان گیا۔ اور مصطفیٰ کتنے رحیم کریم ہیں، اتنا یہ دشمنی کرتا رہا، وہ پھر بھی جنازے پڑھا رہے ہیں۔ ہم کیوں اس کے پیچھے چلیں، کیوں نہ اس کے پیچھے چلیں جو اتنا رحیم کریم ہے۔ 1000 بندے نے اسی موقع کے اوپر کلمہ پڑھا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اب تبری نے جو روایت نقل کی اس میں یہ رسول اللہ نے فرمایا عمر تیری نظر اس بے ایمان کے اوپر ہے، میری نظر 1000 بندے کے ایمان کے اوپر ہے۔ اب جن کا یہ گمان ہے جی حضور نے جانتے نہیں تھے،
جانتے ہوتے تو جنازہ کیسے پڑھاتے؟ آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں حضور کو پتا تھا یا نہ پتا تھا؟ اللہ کو بھی کوئی نہیں پتا تھا. یہ جو جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے. جبریل کے لیے اتنا لمبا سفر تھا کہ وہ پہلے نہ پہنچ سکے، وہ بعد میں پہنچے. تجھے پتا نہیں ہے جبریل کی طاقت اور اس کی رفتار کا؟ جس وقت جبریل کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کنویں کے اوپر تھے تو میں سدرا کے اوپر تھا. جب کنویں میں رسی کٹنے لگی، جس وقت دھکیلنے لگے بھائی، میں سدرا پہ تھا. جب بھائیوں نے دھکیلا نا یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر، رب نے کہا جبریل میرا یوسف کنویں کے اندر جا رہا ہے، نیچے پانی ہے اور یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. جبریل یوسف نیچے نہ جائے، پہلے نیچے جا کر پر بچھا دے. کہا یا رسول اللہ میں نے وہاں سے جب چلا تھا تو یہ میری رفتار ہے کہ ابھی یوسف پانی کے اوپر نہیں پہنچے تھے، میں نے پر بچھا دیے، فرش بچھا دیے، یوسف کو پانی کے اوپر نہیں پہنچنے دیا. جو جبریل اتنی دیر میں وہاں سے یہاں آ سکتا تھا، وہ جبریل وہی لے کر اس وقت جنازے کے اوپر بھی آ جاتا نا کہ حضور نہیں پڑھانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنازہ پڑھا گیا وہ اللہ کی بھی منشا یہی تھی، رسول اللہ کی بھی منشا یہی تھی. اللہ بھی جانتا تھا، رسول اللہ بھی جانتے تھے. اس ایک جنازے سے 1000 بندے کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. یہ کوئی جرم نہ تھا. تو نبی رحمت کتنے رحیم اور کریم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت و شان آپ کو یوں سناؤں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی آپ فرماتے میں چھوٹا سا تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور میرے باپ نے نا چونکہ وہ عالم تھا، اس نے کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی، چھپائی ہوئی تھی. ایک دن موقع ملا، میں نے وہ دیکھی، حضور کی شان اس میں لکھی ہوئی پائی. میرا خیال آپ تھک گئے ہیں، میں بھی بس کر دوں، یا پھر آپ نا غور سے زیادہ سن رہے ہیں اور سننا بھی چاہیے. لیکن میں نے یہ اس لیے کہا کہیں ایسا نہ ہو میں غور سمجھتا رہوں تم سوئے رہو، ایسا بھی نہ ہو جائے. تو بہرحال میرے بھائی توجہ فرمائیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نے حضور کی شان پڑھ لی. اب باپ سے پوچھا، مختصر یہ ہے، اس نے ادھر ادھر ٹالا نہ، یہ پڑھنے کا مشورہ دیا. پھر ایک وقت آیا، باپ مر گیا، میں نے وہ پڑھا ہوا تھا، جستجو میں نہ چل پڑا کہ میں نے اس نبی جس کی شان یہ پڑھی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈنا ہے، وہ کہاں ملے گا. کہتے ہیں میں ایک راہب کے پاس گیا، وہاں کچھ زمانہ گزارا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، وہ مرا، دوسرے وہ مرا آگے، وہ مرا آگے. کہتے ہیں کئی مرتے رہے، میں چلتا رہا، ان کے پاس سیکھتا، سمجھتا، پڑھتا رہا، وقت گزرتا رہا، کرتے 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 آخر مجھے جب رسول اللہ کا پتہ چلا کہ آپ مدینے میں تشریف لائیں گے ہجرت کر کے، میں چل پڑا. پھر رستے کے اندر مجھے پکڑ لیا گیا، پکڑنے کے بعد مجھے بیچ دیا گیا، میں غلام بن گیا. غلام ہو کر بکتا بکاتا میں مدینے پہنچ ہی گیا. کہتے مدینے آ گیا. اب میں آ گیا مدینے، یہاں آ کر مجھے بھی سکون آ گیا. یاد رکھ لیں جس وقت نا دریا چلتا نا، دریا کا پانی چلتا ہے، بڑے زور و شور سے چل رہا ہے. رستے کے اندر اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے نا، وہ دور خود کرتا ہے. درخت آتا ہے وہ اکھاڑ کے پھینکتا ہے، چونکہ اس کی وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا. دیوار آئی، اس نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا. جو رکاوٹ آئی، بڑی دلیری کے ساتھ جا رہا ہے، پانی روانی کے ساتھ جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹاتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے. چلتے چلتے جب سمندر میں وہی پانی جاتا ہے، جا کر تھم جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے. کیوں؟ وہ اصل میں اپنی منزل کی طرف جا رہا. جب منزل پانی کی آ جاتی ہے تو پھر وہ سکون میں آ جاتا ہے. انسان بھی جب چلتا ہے اپنی منزل کی طرف کوشش کرتا ہے، منزل کے اوپر جائے تو تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. اب سلمان بھی کہتے ہیں میں بکتا بکاتا
چلتا چلاتا مصیبتیں پریشانیاں جھیلتا، یہ پریشانیاں اٹھاتا، آخر جب مدینے آیا نا، پتا چلا یہ مدینہ ہے، یثرب ہے اس وقت کا، تو کہنے لگا اب میں بھی اپنی منزل پا چکا تھا، میں بھی سکون سے ہو گیا۔ مدینے تھا، میں غلام تھا، کہتے ہیں ایک دن میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، کھجور کے درخت کے اوپر میں موجود تھا، نیچے میرا مالک بیٹھا ہوا، میرے مالک کا رشتہ دار آیا، آپس میں انہوں نے بات کی، کہا کوئی نئی تازی سناؤ جیسے لوگ کہتے ہیں۔ اس نے کہا نئی تازی کیا سناؤں، ایک بندہ ہے جس نے نا اعلان کر دیا، وہ کہتا ہے کہ میں نا نبی اور رسول ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ محمد بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں میں محمد اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اتنے جملے سنے نا سلمان فارسی نے، تھے کھجور کے اوپر، اب کھجور کے اوپر کھڑا ہونا تو پھر پتا چلے، تو کھجور کے اوپر سے نا سلمان کہتے ہیں مجھے ایسے جیسے کرنٹ لگا یہ بات سن کے کہ محمد اور وہ اللہ کے نبی اور رسول، کہتے ہیں میں نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ کھجور سے لگا کر نیچے آیا۔ میں نے اس سے کہا جو میرے مالک کا رشتہ دار تھا، کیا بات کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ جب تجسس میرے مالک نے دیکھا نا اتنا، دے تھپڑ میرے منہ کے اوپر مارا، اس نے کہا چل اپنا کام کر، غلام آقاؤں کی باتوں میں نہیں آیا کرتے، چل اپنا کام کر۔ سلمان کہتے ہیں میں چلا گیا، یہ بات میرے دل کے اندر گھر کر گئی، اتر گئی تھی۔ اب میں چلا تو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ بات مجھے نہیں بھولتی۔ کچھ دنوں کے بعد نا میں نے مالک کو کہا مالک مجھے چھٹی چاہیے، اس نے کہا لے لو۔ مالک مجھے تھوڑی سی کھجوریں بھی چاہیے، مالک نے کھجوریں بھی دے دی۔ کہا جب میں نے کھجوریں لی، کھجوریں لے کر میں آیا، محمد مصطفیٰ اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ تو کہتے ہیں سلمان کہ جب میں آیا تو میں بھی بیٹھا، اور آتے ہی میں نے وہ کھجوریں پیش کی، میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، قبول کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی، آپ نے خود نہیں کھائی، صحابہ کو کھلا دی، خود نہیں کھائی صحابہ کو کھلا دی۔ سلمان کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا، چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے مالک کو کہا میرا مالک مجھے چھٹی چاہیے، مالک نے کہا چھٹی ہے، کہا مالک مجھے تھوڑی سی کھجوریں بھی چاہیے، مالک نے دے دی کھجوریں۔ جب کھجوریں بھی مل گئی، اب معاملہ یہ ہوا مالک نے کھجوریں بھی دے دی، میں لے کر آ گیا۔ میں نے کہا حضور میں آیا اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب میں بیٹھے، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہیں کھجوریں، قبول فرما لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں قبول کی، کھجوریں خود بھی کھائیں اور اپنے اصحاب کو بھی کھلائیں۔ صدقے کی جب آئی تھی صرف اصحاب کو کھلائیں، خود نہیں کھائیں۔ جب ہدیہ کی آئیں خود بھی قبول کی، کھائیں، اصحاب کو بھی کھلا دی۔ اب سلمان کہتے ہیں یہ باتیں تو دونوں ہو گئی پوری، اب تیسری بات، شاہ صاحب بات پوری آج کی ہو رہی ہے نا؟ شاہ صاحب کہتے تھے مجھے یہ واقعہ ضرور آپ نے سنانا ہے۔ اب سنیں، یہ بات ہو گئی پوری، دو باتیں، یعنی ایک صدقے والی ہو گئی، ایک دوسری ہدیہ والی ہو گئی۔ اب سلمان نے چپ کر کے بیٹھے ہوئے انتظار کے اندر، آخر وہ گفتگو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس برخاست، گفتگو ختم، اللہ کے محبوب تشریف لے جانے لگے نا، تو سلمان پیچھے 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 چلتے جا رہے ہیں، ایسے حضور آگے آگے، پیچھے پیچھے سلمان چلتے 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 حضور آگے جا رہے ہیں۔ اچانک نا اللہ کے محبوب نے فرمایا سلمان دو سوال تو تمہارے ہو گئے مکمل، اب تیسرے کے تلاش میں ہو، اب تیسری کے سوال کے تلاش میں ہو، تو ایسا نہ کریں تیرا سوال بھی میں ہی بتا دوں اور اس کا جواب بھی میں ہی بتا دوں، سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں بتا دوں۔ سلمان کہتے ہیں میں حیران، سوال میرے دل کے اندر، پتہ مجھے ہے، اور یہ کہتے ہیں سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں بتا دوں۔ سلمان کہتے ہیں آپ بتائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کندھے مبارک کے اوپر سے
کپڑا مبارک ہٹایا، تھوڑی سی قمیض ہٹائی، فرمایا آج سلمان اپنی تیسرا سوال بھی اور اس کا جواب بھی آ کر دیکھ لے کہ تیرا یہی سوال تھا نا، تو مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا، یہ تیرا ارادہ تھا۔ سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا، مہر نبوت کو بوسہ دیا، اب وہ بات تو پوری ہو گئی، سوال تینوں پورے۔ میں نے وہ پڑھا ہوا تھا پہلی کتابوں میں کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ صدقہ خود نہیں کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے، وہ بھی میں نے دیکھ لیا، انہوں نے صدقہ خود نہیں کھایا، دوسروں کو کھلایا۔ میں نے پڑھا ہوا تھا کہ وہ جو آخری نبی ہوں گے وہ ہدیہ قبول کر کے خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے، وہ بھی پورا ہوا، حضور نے خود کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ مہر نبوت میں نے پڑھا ہوا تھا ان کے کندھے مبارک کے اوپر ہوگی، اس کی بھی زیارت ہوئی۔ اب سلمان نا اسی وقت بیٹھے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیں۔ سلمان نے کلمہ پڑھ لیا، سلمان نے کلمہ پڑھا، اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، مسئلہ بن گیا، مسئلہ یہ بن گیا سلمان کی زبان ہے فارسی۔ آج بھی جانتے ہیں نا سلمان، بولے سلمان، یہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے، زبان تھی فارسی۔ سلمان کی زبان فارسی اور رسول اللہ کی زبان، اونچا بولیں، رسول اللہ کی زبان اور سلمان کی زبان۔ اب معاملہ بڑا عجب بن گیا، حضور فارسی کا مسئلہ اور ادھر سلمان کو عربی کا۔ یہ بظاہر بات کر رہا ہوں رسول اللہ کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی جاؤ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ جو عربی بھی جانتا ہو فارسی بھی جانتا ہو، کہ میری بات سلمان کو بتائے، سلمان کی بات مجھے بتائے۔ ایک یہودی ملا، وہ تجارت کرتا رہتا تھا، ایران بھی تجارت کرنے جاتا، ادھر بھی، اس کو فارسی بھی آتی اور وہ عربی بھی جانتا تھا۔ آ گیا وہ یہودی، اس کے ساتھ کچھ معاملہ طے ہو گیا، بھئی تو نے جو سلمان کہنا بالکل وہی بات اللہ کے محبوب کو بتانی ہے، اور جو بات اللہ کے محبوب کہنا وہی بات تو نے سلمان کو بتانی ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک، معاوضہ طے ہوا تھا اس سے۔ اب سلمان کو کہا گیا سلمان بول اب کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ سلمان اب بولا، سلمان کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، یہ اللہ کے نبی آپ کے بال مبارک کتنے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب آپ کے ہاتھ مبارک کتنے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب آپ کے پاؤں مبارک کتنے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب آپ کا بولنا کتنا پیارا ہے۔ اب سلمان نے نا حضور کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، تعریف ہی تعریف، تعریف ہی تعریف، جتنی تعریف سلمان کرتا نا اب اتنا ہی یہودی کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ ظاہر ہے ایک تو اس نے ادھر سے رخ بدلا ہوا تھا، وہ مذہب چھوڑا ہوا، ادھر اسلام میں داخل ہو رہا تھا، اور پھر حضور کی تعریفیں بھی کیا جا رہا تھا۔ اب اگلا مسئلہ یہ اس یہودی کو ہی وہ حضور کی تعریفیں بولنی بھی پڑنی تھی، اس کو اب کہنا بھی پڑنا تھا، مجبوری تھی اس کی۔ لیکن اس نے گمان کیا کہ چونکہ میرے علاوہ یہاں کوئی جانتا ہی نہیں ہے فارسی کو، تو ان سب کو کیا پتا ہے کہ اس نے کیا کہا، جو میں نے کہنا ہے وہی انہوں نے ماننا ہے۔ تو اس نے نا اب کیا یوں، جب بتانا تھا نا اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان نا آپ کو یہ گالی بھی نکال رہا ہے، سلمان آپ کو یہ گالی بھی نکال رہا ہے، سلمان آپ کو یہ گالی بھی نکال رہا ہے، سلمان آپ کو یہ گالی بھی نکال رہا ہے۔ اب جتنی اس نے سلمان نے تاریخیں بیان کی تھی نا اتنی وہ گالیاں بنا کر دے رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ گالیوں کی بات کر رہا تھا نا اسی طرح میرے مصطفیٰ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، حضور کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا۔ جب اس نے کچھ باتیں کر لی نا، یہ گالی یہ گالی یہ گالی یہ گالی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کو چپ کر، یہودی کو چپ کرایا، فرمایا جھوٹ بولتے ہو، تم کہتے ہو کہ سلمان گالی نکال رہا، یہ اتنے سفر طویل کر کے اتنی پریشانیاں جھیلتا جلاتا مشکلات آج مجھے ملا ہے، تو کیا یہ مجھے گالیاں نکالنے کے لیے آیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ کر جا،
اب وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو فارسی آتی ہے؟ آپ کو پتا ہے اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے۔ تجھے پتا نہیں کہ میرے اللہ نے مجھے نبی اور رسول مکہ یا مدینے کا نہیں بنا کر بھیجا، میرے اللہ نے مجھے کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میرے رب کا وعدہ ہے ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم ہی، اللہ جس رسول کو جس قوم میں بھیجتا ہے اس قوم کی زبان سکھا کر بھیجتا ہے۔ میں کوئی مکے یا مدینے کا صرف نبی اور رسول بن کر نہیں آیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میرے اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو عالمین کی زبانیں بھی سکھا کر بھیجا ہے۔ اب حضور نے سرکار جی بتائیں میرے نبی نے حرف بحرف سلمان کی ساری باتیں بتا دی کہ سلمان نے میری یہ تعریف کی، سلمان نے میری یہ تعریف کی، سلمان نے میری یہ تعریف کی، سلمان نے میری یہ تعریف کی۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی تھوڑی سی بتاؤں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور میرا نبی میں نے کیا کہا سارے جہان کی زبانیں صرف انسانوں کی نہیں۔ اب آئیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک سفر کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، قیام فرمایا، کھانا کھانے کا وقت ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ بھائی جو کچھ کھانا ہے، چونکہ سب مل کر اکٹھے ہو کر کھاتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے نہیں میرے ساتھ نہ بیٹھنا، اپنا اپنا۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ مل کر بیٹھ کر کھانے میں کتنی برکتیں ہیں؟ آج اسی لیے تو ہماری امت، رسول اللہ کی امت، یہ امت آج اسی لیے تو پریشان ہے۔ حضور کی سنتے حضور کے طریقے ہم نے چھوڑ دیے، اپنے طریقے ایجاد کر لیے، تب بھی تو ہم پریشان ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر دو آدمی مل کر بیٹھ کر کھائیں نا، دو آدمی، تو وہ کھانا 3 کو کافی ہو جائے گا، 3 مل کر کھائیں تو وہ کھانا 4 کو کافی ہو جائے گا۔ یعنی جب مل کر کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کھانے کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ ہم آج مل کر کھانا ہی نہیں چاہتے، میری پلیٹ الگ ہو تو میری پلیٹ الگ ہو، ان پلیٹوں نے تو ہمیں جدا جدا کر دیا۔ رسول اللہ ملانے کے لیے آئے، ہم نے سارے نظام یہود و نصارہ کے پیچھے چل کے الٹ سارے کر دیے، پھر کہتے ہیں جی ہمارے ہاں برکتیں نہیں، گھروں میں برکتیں نہیں، برکتیں خاک ہوگی، جو برکت والے طریقے ہیں وہ سارے ہی چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی امت رسول اللہ کے طریقے کے پیچھے چل پڑے، برکتیں تو آج بھی ہمارے اوپر برسنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور کا طریقہ تو اپنا ہے نا لوگوں، بیٹھے اکٹھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لے آؤ جو کچھ ہے۔ اب کھانا آیا، کھانا جب آیا نا، روٹی تھی سب کے پاس، سالن ایک کے پاس بھی نہیں، خالی روٹی، سوکھی روٹی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوکھی روٹی ہے، کوئی چیز نہیں، سرکہ نہیں ہے، سالن نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ چلو اللہ کے محبوب کے غلام تھے نا، وہ ایسے نہیں تھے پیر صاحب اتنے دن ہو گئے لے کر نکلے ہوئے ہیں، ابھی تک ہمیں مرغا تو کسی نے کھلایا ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کے چل کے ہمیں کیا ملا، ابھی تک تو ہمیں فلاں چیز نہیں ملی۔ اور لوگوں یہ نہ کرو، جب چلو نا رسول اللہ کی خاطر، پھر یہ پیچھے چھوڑ دیا کرے، پھر صرف حضور کی خاطر چلے، کرم میرا خدا کر دیتا ہے۔ بیٹھے صحابہ تھے نا، کسی نے ایسا احتجاج نہیں کیا، بات نہیں کی، بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کی، سوکھی روٹی کھائی جا رہی ہے۔ ادھر نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر شہد کی مکھی نے بھن بھنانا شروع کر دیا، شہد کی مکھی بھن بھنا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اصحاب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے، یہ آگ جاتی ہی نہیں۔ فرمایا یہ مکھی میرے ساتھ بات کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ کے غلام آپ کے پاس بیٹھے، آپ بھی آپ کے غلام بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، سالن بھی نہیں، قریب ہی نا میرا چھتا ہے شہد کا،
آپ اپنے کسی غلام کو میرے ساتھ بھیجے نا اور وہ وہاں سے شہد لے کر آئے، آپ بھی شہد کھائیں اور آپ کے غلام بھی شہد کھائیں۔ میرے نبی نے فرمایا نا علی، اب بات تھی نا کمال کی، فرمایا نا علی، علی کہاں ہے؟ علی آ گئے، حضور فرمایا علی اس کے ساتھ چل، ادھر سے نا شہد لے کے آؤ۔ شہد کی مکھی کوئی بھی ہو، کوئی بھی آ جائے، قریب جا کر دیکھے حالت کیا کرتی ہے۔ لیکن اب حضور کے بارگاہ تھی نا اور ساتھ چلنے والا علی تھا نا، تو وہ بجائے اس کے کہ کاٹتی، وہ خود آگے چل چل کے رستہ بتا رہی ہے۔ چلی، ساتھ گئے، حضرت علی گئے، وہاں سے ساری مکھیاں ایک طرف ہو گئی، اپنی ضرورت کا شہد نکالا، لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں شہد رکھا، سب نے شہد کے ساتھ روٹی کھانا شروع کی۔ وہ مکھی آئی، پھر اس نے حضور کے سر مبارک کے اوپر پھر بنانا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ کیا بات کر رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اب یہ پھر میرے ساتھ ایک بات کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اب یہ میں نے اس سے پوچھا یہ تو مختلف قسم کے رس چوستی ہے، بے ذائقہ، ذائقے، کڑوے، میٹھے، ہر قسم کے، تو اتنے قسم کے رس یہ اچانک میٹھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ بتا کہ یہ اتنے اس قسم کے رس یہ میٹھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو اس مکھی نے مجھے بتایا اے اللہ کے محبوب یہ ہوتے تو مختلف قسم کے رس ہیں، جب ہم چوستی ہیں نا ہر قسم کے پھولوں میں سے رس، کڑوے، بے ذائقے، میٹھے لے کر چلتی ہیں تو ہم آپ کے اوپر درود بھیجنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس درود کی برکت سے اللہ ہر قسم کے جو جتنا بھی ہوتا ہے جو ہم چوس کر لاتی ہیں، اے اللہ کے محبوب ان سب کو درود کی برکت سے اللہ میٹھا کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے درود کی برکت ہے۔ لیکن یہاں بڑی میں آپ کو ایک کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ محققین کے نزدیک، محققین، یہ میری طرف توجہ کر کے بات سننا، محققین حکماء جو حکیم، وہ کہتے ہیں مٹی کا برتن ہو، مٹی کے برتن کے اندر شہد کو رکھا جائے، اس کو بند صحیح کر دیا جائے، پھر اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، مٹی کے برتن کے اندر رکھا جائے شہد کو، اس کو بند صحیح کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں پھر صحیح بند کر کے اس برتن مٹی کے اندر دفن کیا جائے، اوپر مٹی ڈال دی جائے، 25 سال تک وہ شہد خراب نہیں ہوتا۔ کتنے سال تک؟ حاضر ہے نا؟ کتنے سال تک؟ اب میں بڑی بات بتانے لگا ہوں۔ 25 سال تک وہ شہد جو مٹی کے برتن میں ہے وہ زمین کے نیچے خراب نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر درود پڑھا گیا۔ او مسلمانوں، جس کے اوپر درود پڑھا جائے، جس کے اوپر شہد کی مکھی درود پڑھے، وہ 25 سال تک خراب نہیں ہوتا۔ جس مصطفیٰ کے اوپر خدا درود و سلام بھیجے، وہ مصطفیٰ گنبد خضرا میں اس کی حالت کیا ہوگی؟ تم پھر بھی آگے رٹے لگائے ہو، ایسا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ہم تو یہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتے جس زبان میں تم باتیں کرتے ہو۔ خدا کا خوف ہی نہیں، تمہیں موت کے اور اس طرح کے جملے کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میرے مصطفیٰ کی زندگی عام زندگی نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ کی زندگی وہ کمال والی زندگی ہے۔ میرے نبی کے نام کے اوپر جو کٹ جائے، اللہ اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دیتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور جس شہید کی زندگی کا یہ عالم ہے، اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ چاہوں تو میں یہاں قرآن اور حدیث کے دلائل کے انبار لگاؤں، لیکن اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں۔ میرے بھائیو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کلمہ پڑھ لیا، حضور نے بتا دیا
حضور نے ساری تاریخیں بتائی. اب مسئلہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اب بات بالکل ختم کرنے کے میں قریب لا رہا ہوں، اب تھوڑے سے منٹ کے اندر بات ختم ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا سلمان اب تو نہ اپنی آزادی کا بندوبست کر، غلام ہے نا، جا کر اپنے مالک کو کہہ کہ اس نے جو کچھ لینا ہے معاوضہ لے لے اور تجھے آزاد کر دے. سلمان گیا، جا کر کہا اپنے مالک کو، اسے کہا بھئی دیکھو تو نے جو کچھ لینا ہے نا وہ بتا اور مجھے آزاد کر. مالک نے آزاد کرنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، اور اس نے سوچا چونکہ غلام بھی اچھا ہے، اب میں کہوں میں تجھے نہیں آزاد کرنا چاہتا تو ظاہر ہے اس کے دل کے اوپر ملال آئے گا، پریشانی ہوگی، ناراض ہو جائے گا، دل میں خفگی رکھے گا. تو میں کیوں نہ ایسی بات بتا دوں کہ نہ اس سے مکمل ہو سکے، یہ غلام آدمی ہے، نہ اس سے پوری ہو سکے اور نہ یہ آزاد ہو سکے، اور میرے اوپر خوش بھی ہو جائے کہ مالک تو آزاد کرنا چاہتا تھا لیکن مجھ سے چونکہ اس کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی. تو اس نے نا یہ خیال کر کے اس نے کہا اچھا تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ ہاں جی. اس نے کہا اچھا وہ اتنا رقبہ جو ہے نا میرا، اس کے اندر لگاؤ کھجوروں کا باغ. جب وہ باغ جائے نا جوان ہو، پھر وہ پک جائے، تو پھر تم نے ایسا کرنا کہ 1 کلو سونا بھی لے آنا، 1 کلو سونا بھی لے آنا. تو وہ سونا بھی مجھے دے دینا، تو آزاد. 2 شرطیں ہیں، وہ باغ پک جائے اور سونا مجھے مل جائے تو آزاد ہو جائے گا. اب اسے پتا تھا یہ غریب آدمی ہے، غلام آدمی ہے، پہلے تو کھجوروں کا باغ 5 سال تو اگر لگا بھی لے، پہلے لگنا ہی ممکن نہیں، لگ جائے تو 5 سال پھر بھی نہیں جاتا، اور اگر 5 سال گزر بھی جائیں وہ کھجوریں بھی پک جائیں تو کلو سونا بھی تو اس نے لانا ہے، وہ یہ کہاں سے لائے گا؟ لہذا یہ شرط ممکن نہیں. وہ مطمئن ہوا. ادھر سلمان واپس آئے حضور کی بارگاہ میں. میرے نبی نے فرمایا سلمان کیا بنا؟ یا رسول اللہ مالک مان گیا، شرطیں سخت رکھی ہیں، بڑی سخت ہیں. فرمایا سلمان تم جانتے نہیں ہو شرطیں اس کی جیسی بھی ہو، آگے جس نے پوری کرنی ہے وہ محمد ہے. بتاؤ کیا شرط ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط اس کی پہلی یہ ہے کہ اس نے جو رقبہ دکھایا نا اس کے اندر باغ لگانا ہے، اور جب وہ جوان ہو کر پک جائے نا کھجوروں کا باغ تو پھر اسے 1 کلو سونا بھی دینا ہے، اور وہ مان جائے گا وہ مجھے آزاد کرے گا. میرے نبی نے فرمایا بس یہی شرط ہے نا؟ یا رسول اللہ یہی شرط ہے. فرمایا جاؤ اس کو کہو زمین دکھائے. ادھر صحابہ کو حضور نے فرمایا جاؤ بھائی سارے گٹھلیاں اکٹھی کرو. صحابہ چلے گئے، گٹھلیاں اکٹھی کی. ادھر صحابہ گٹھلیاں لے کر آ گئے، ادھر اس نے جگہ دکھائی. صبح ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ کو، فرمایا ساری زمین کے اندر نا ایسا کرو کہ اس کے اندر جا کر نا کھدائی کرنا شروع کر دو. اصحاب نے کھدائی کرنی شروع کر دی. آگے آگے وہ گڑھے کھدائی کرتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے میرا مصطفیٰ اپنے ہاتھ مبارک سے گٹھلیاں گڑھوں کے اندر ڈالتا جا رہا ہے. اب ادھر اصحاب گڑھے نکال رہے، مصطفیٰ گٹھلیاں ڈال رہے. کرتے کرتے وہ سارا باغ آخر اس کی وہ زمین پر ہو گئی. جب زمین ہو گئی پر اس کو ہموار کر دیا گیا. میرے نبی نے فرمایا آؤ بھائی اب واپس چلتے ہیں. جب واپس آئے فرمایا کل دیکھیں گے کہ کیا بنتی ہے، چلو آؤ واپس. اصحاب آ گئے واپس. صبح جب دیکھا ادھر حضور واپس تشریف لائے. جب حضور آئے نا تشریف فرماتے، اصحاب بھی تشریف فرماتے بیٹھے تھے حضور کے سامنے. ایک عورت آئی، اس نے 1 انڈے کے برابر سونا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کتنا سونا تھا؟ 1 انڈے کے برابر سونا بھی پیش کر دیا. اب وہ سونا آیا. میرے نبی نے اب صبح کا انتظار تھا، فرمایا چل بھائی سلمان جا اپنے مالک کو بلا. سب مالک کو بلایا، اس کو ساتھ لیا. میرے مصطفیٰ اس جگہ تشریف لے گئے. جب وہاں جا کر دیکھا وہ کھجوروں کا باغ وہ جوان ہو کر کھجوروں سے پک کر وہ کھجوروں سے لدا ہوا پورے کا پورا باغ موجود تھا. کھجوریں پک بھی گئی، باغ سارا ہکا بکا وہ رہ گیا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے نبی نے اب فرمایا دوسری شرط. اس نے کہا جی دوسری شرط یہ ہے
کہ یہ سونا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا سلمان یہ لے جاؤ جو انڈے کے برابر ہے نا, لے جاؤ. حضور اس نے کلو کا فرمایا لے تو جاؤ نا. جب وہ لے گئے انہوں نے رکھا نا ترازو کے اوپر, تو وہ کتنا بن گیا؟ بول دیں وہ کتنا بن گیا؟ بھئی ایک بات کرنی ہے, وہ کتنا بن گیا؟ اے مسلمانوں, ادھر سلمان کی باری آئی نا, حضور نے دیا انڈے کے برابر, سونا بن گیا کلو. ادھر جب کل قیامت کے دن نا حضور کے غلاموں کی باری آنی ہے نا, حضور کے عاشقوں کی, یا رسول اللہ اس کی نماز میں یہ کمی, اس کے عمل میں یہ کمی, اس کی یہ کمی, اس کا جو نامہ اعمال ہے نا, اس کا وہ نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے, اس کے عمل کم ہے. عاشق ہے آپ کا, غلام ہے آپ کا, لیکن عمل کم ہے. میرا مصطفیٰ فرمائے گا کوئی بات نہیں, عاشق میرا ہے نا, میرے اوپر درود بھیجتا تھا, ٹھہر جاؤ. میرا نبی اپنے جیب مبارک سے, کملی مبارک سے ایک پرچی نکالے گا اور فرمائے گا لے جاؤ, یہ رکھو ان نیکیوں کے اوپر. وہ پرچی رکھی جائے گی, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, گناہوں کا ہلکا ہوگا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جائے گا تو نے درود پڑھا تھا, میں محمد نے سنبھال کر رکھا تھا. سلمان کے لیے نا وہ انڈے کے برابر سونا کلو بن گیا تھا. تیرے لیے یہ میرے درود والا عمل تیرے لیے جنت کے لیے جانے کے لیے کافی ہو گیا ہے. اس نے یہ پلڑا بھاری کر دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے. اب سلمان کو مسئلہ بنا کہ حضرت سلمان زبان آپ کی فارسی نہیں نا, بات آپ نہیں کر سکتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہ نے جبریل کو حکم دیا, فرمایا جبریل جلدی پہنچ. جبریل آ گئے. میرے نبی نے فرمایا سلمان منہ کھول. جبریل آئے بیٹھے ہیں, منہ کھول. جناب جبریل نے جب آئے, میرے نبی نے فرمایا منہ کھول. سلمان نے منہ کھولا نا, تو اس منہ کے اندر جناب جبریل نے اپنا لعاب ڈالا اور اس کی برکت سے اسی وقت حضرت سلمان فارسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی بولنا شروع ہو گئے. یہ کسی مدرسے میں پڑھ کر نہیں آپ نے عربی شروع کی, یہ اسی وقت. اب کوئی کہے جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تو میں پوچھوں جناب آپ کی زبان پنجابی, کسی کی انگلش, کسی کی کوئی زبان, تو مجھے بتائیں جب قبر میں پہنچتے ہیں تو وہ سوال جواب کون سی زبان میں ہوتے ہیں؟ بولیں. تو جو آپ اگر نیچے جائیں تو فوراً ہر بندے کو عربی آ سکتی ہے. مصطفیٰ بھی جس کی طرف اشارہ کرے اس کو بھی عربی آ سکتی ہے. ہم وہ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ ہمارے مدرسوں میں نبی کو اردو آئی ہے. ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں میرا نبی جس کی طرف اشارہ کرتا ہے, جو زبان میرا مصطفیٰ چاہتا ہے, اللہ اس کو وہی زبان سکھا دیتا ہے. اللہ اس کو وہ زبان سکھا دیتا ہے. اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے اس طرح اسلام کو بھی قبول کیا اور اس طرح آپ کو زبان بھی آئی. اور اس کے ساتھ ابھی کچھ باتیں اور تھیں, لیکن وہ پھر کبھی کسی اور موقع کے اوپر آگے کی بھی بات کروں گا. حضرت سلمان فارسی کی سیرت کے حوالے سے بھی اور آگے کی باتیں بھی کسی اور جگہ کے اوپر انشاءاللہ ان کے اوپر بات کروں گا. محترم سامعین, بس یہ یاد رکھیں جس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں نا, وہ نبی بڑا رحیم کریم ہے. یہی بات چل رہی تھی نا. لیکن اب ہم نے بھی تو یارو سوچنا ہے نا, ہمارا نبی تو رحیم کریم ہے, وہ تو بڑے رحیم ہے, ان کے رحیم ہونے میں تو شک نہیں. کیا ہمارے اندر بھی کوئی غلاموں والی بات ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے یارو, باپ کی بات اگر بیٹا نہ مانے تو وہ بیٹا گستاخ ہوتا ہے یا عاشق ہوتا ہے؟ اونچا بولیں, عاشق ہوتا ہے. اچھا, جن کو شک ہے نا وہ نہیں بولیں. جو سمجھتے ہیں کہ جو بیٹا باپ بات نہ مانے وہ اس کو عاشق وہ بالکل نہ بولیں, وہ چپ کر کے بیٹھے. اور جو سمجھتے ہیں گستاخ وہ بتائیں وہ عاشق ہوتا ہے یا گستاخ؟ وہ گستاخ ہو جاتا ہے. کم از کم گستاخ اس بیٹے کو تو مانو نا. جو باپ کی بات نہ مانے اس کو تو ہم گستاخ سمجھیں, اور جو رسول اللہ کی بات نہ مانے. اب میں نہیں کہتا وہ کیا, میں اس طرف نہیں جانا, میں صرف اتنا بتا لوں, خود سوچو, گریبانوں میں جھانکو, وہ کیا بن جائے گا یہ خود سوچ لو. ہم کتنی باتیں رسول اللہ کی مان رہے ہیں,
کتنی باتیں ہم مان رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نماز کے نزدیک نہیں جاتے. مائی رابعہ بصری کمال کی عورت. حضرت حسن بصری تو اس وقت تک درس قرآن ہی نہیں شروع کرتے تھے. جس وقت تک مائی رابعہ بصری نہ آتی وہ کہتے میری بات کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو رابعہ بصری سمجھ سکتی ہے. مائی رابعہ بصری نے رات دن کے اندر 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی. کسی نے کہا مائی صاحبہ جنت کے لیے یا دوزخ کے لیے؟ نہ جنت کی غرض نہ دوزخ کا ڈر. مجھے نہیں غرض، مجھے جنت کی طلب نہیں، میں اس لیے نہیں نمازیں پڑھتی. دوزخ کے ڈر سے بھی نہیں پڑھتی. مائی صاحبہ نہ دوزخ کا ڈر نہ جنت کی طلب، 1000 رکعت نفل ہر روز. فرمایا میں نے سنا ہے میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں تو صرف اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے پڑھ رہی ہوں. یہ ہے عاشقوں کی بات. میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کا ادب کرو. ہم کتنا ادب کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے. 1 روپیہ اس کا بھی گناہ، 1 گناہ کے 70 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں بول دیں؟ 70 درجے ہیں گناہ کے سود کے. اور ان میں جو سب سے چھوٹا ہے نا، میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے یہ میں کسی کہاوت کی بات نہیں کر رہا، حدیث کی بات کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ان میں سے سب سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ اس طرح ہے جس طرح 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے. اب بتائیں یہ نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں جی برکتیں نہیں، کہاں آئیں گی؟ خاک آئیں گی. ہم یہ جرم کر رہے ہیں. اور لوگوں میرے نبی نے فرمایا چوری نہ کرو. ہم چوریاں کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ڈاکے نہ ڈالو. آپ کو پتا ہے ڈاکہ کتنا جرم ہے، سخت. یہ کیسا عمل ہے؟ چونکہ ہمیں یہ اس سٹیج سے یہ باتیں نہیں نہ پتا چلی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں بڑے بڑے جرم، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ماں باپ کی گستاخی، ڈاکہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کی سزا اتنی بڑی ہے. نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھی زندگی بھر، مسلمان ہے، اسلام کہتا ہے جنازہ پڑھنا ہے. روزے نہیں رکھے، اسلام کہتا ہے جنازہ پڑھنا ہے. حج نہیں کیا، اسلام کہتا ہے جنازہ پڑھنا ہے. اس نے جو ایسے کام، جنازہ پڑھنا ہے. لیکن یہ جو 2 جرم ہیں، ماں باپ کا گستاخ ہے اور دوسرا ڈاکہ ڈالتے ہوئے موقع کے اوپر مارا گیا. اسلام کہتا ہے یہ ایسے بد نصیب ہیں ان کا جنازہ بھی نہ پڑھو، یہ ان کی سزا ہے، جنازہ تک نہیں پڑھو. اب بتائیں اسلام اتنی سزائیں مقرر کر رہا ہے، ہم ڈاکے بھی ڈال رہے ہیں. اسلام کہتا ہے لوگوں لین دین پورا، ناپ تول پورا کرو. بتائیں ہم پورا ہی کر رہے ہیں. لوگوں قدم قدم کے اوپر مسجد ہے. محلے کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، سڑکوں کے اوپر جائیں قدم بقدم مسجد، ہر جگہ مسجد. لوگوں قدم قدم کے اوپر مسجد ہے، لیکن خالص دودھ لینا ہو کتنا سفر کر دیں، ایک دکان نہیں ہمیں ملتی. خالص سودا لینا ہو ایک دکان نہیں ملتی جس سے خالص سودے کی امید رکھی جائے. ہم وہ مسلمان ہیں. یہ رسول اللہ کی ہم نے باتیں مانی ہیں، یہ حضور کے فرمان کے اوپر عمل کر رہے ہیں. خالی میلاد منائے. کیا میلاد ہم نے منایا؟ میلاد یہ ہوتا ہے میلاد والے نبی کے حکموں کی اتباع بھی کریں، حضور کے فرمان کے اوپر عمل بھی کریں، وہ مسلمان بنے. اور پھر دیکھیں ادھر عمل یوں کیا جائے، ادھر دیکھیں مدینے والا کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے. اور میرے نبی کی حدیث، آج تک جو جرم کر چکا وہ ہو گیا سو ہو گیا. اب سنیں اور آخری حدیث سنا کے اب اسی کے اوپر بات ختم کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. فرمایا جس نے سچی توبہ کر لی اللہ اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے زندگی میں اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. آج تو توبہ کر لے، کسی بات سے تو توبہ کر لے. اگر جرموں سے توبہ کر لیں، یقین جانے رات کو سوئے ہوئے اگر مصطفیٰ کی زیارت نہ ہو تو پھر مجھے آ کر پکڑ لینا.
لیکن سچی توبہ کرنا شرط ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم میلاد بھی منائیں اور میلاد منا کر حضور کی باتیں بھی مانیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وقت کافی ہو چکا ہے. بھائی کا حکم ہے, پیر صاحب نے حکم فرمایا. بڑے اختصار کے ساتھ وقت کی نزاکت کو ملوذ خاطر ہے. میں آپ کی تھکاوٹ سے بھی بالکل آگاہ ہوں, تو بالکل انشاءاللہ حاضری طویل نہیں ہوگی. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہنشاہ پیغام قبلہ پیر سید آغا بیدار بخت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے حضور کی شان میں 4 سطریں بڑی خوبصورت لکھی ہیں. میں جناب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ تعریف ذات محمد کو نعت کہتے ہیں, تعریف ذات محمد کو نعت کہتے ہیں. قرآن پاک کو ان کی صفات کہتے ہیں. قرآن پاک کو ان کی صفات کہتے ہیں. اور جو ہر کمال رکھتا ہو, آغا ہم اس کو محمد کی ذات کہتے ہیں. آغا ہم اس کو محمد کی ذات کہتے ہیں. مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور حضور آغا جی سرکار کا ہی لکھا ہوا اردو کا بڑا خوبصورت کلام میں بڑے اختصار کے ساتھ جناب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بنائی حق نے تیری شان عالیہ رسول اللہ. جن کو لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے کہہ دیں سبحان اللہ. بنائی حق نے تیری شان عالیہ رسول اللہ. کتنی عالی بنائی حق نے تیری شان عالیہ رسول اللہ. تمہارے در کے ہیں سلطان سوالیہ رسول اللہ. تمہارے در کے ہیں سلطان سوالیہ رسول اللہ. بڑا مجبور ہوا کا مدینے آ نہیں سکتا. بڑا مجبور ہوا کا
سکتا کریں نظرے کرم طیبہ کریں نظرے کرم طیبہ کے والیا رسول اللہ کریں نظرے کرم طیبہ کے والیا رسول اللہ۔ اور کیا خوبصورت شعر لکھا پیر صاحب نے کہ تمہارے در پہ جھکتی ہیں جبین شہنشاہوں کی، تمہارے در پہ جھکتی ہیں جبین شہنشاہوں کی، گیا نہ آج تک خالی گیا نہ آج تک خالی سوالیہ رسول اللہ، گیا نہ آج تک خالی سوالیہ رسول اللہ۔ میری حاضری کا آخری شعر اور انتہائی خوبصورت لفظوں کی مالا پیروئی ہے پیر آغا جی سرکار نے سماعت فرمائے کہ بلا لیں در پہ آغا کو اسے دیدار ہو جائے، بلا لیں در پہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سے دیدار ہو جائے، پھر کرے کیا لگائے سینے سے روزے، لگائے سینے سے روزے کی جالیہ رسول اللہ، لگائے سینے سے روزے کی جالیہ رسول اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے ٹکڑوں پہ بز میں ہم یہاں پر پڑے آقا مدینے سنے
ہم یہاں پر پڑھے آقا مدینے سو میں ان کی اعلیٰ صلوات پہلا کو سلام مصطفیٰ یعنی رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں سبز کو بد کے مکے السلام یا رحمت للعالمین یا الہی صدقہ میلاد رسول اور سلام آج لالا ہو قبول نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ پروقار جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ اور میں اس پاک محفل میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ذکر سنا. اللہ پاک ہمارا سننا، مفتی صاحب کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صرف 2 منٹ کے لیے، میں تقریر کے موڈ میں نہیں، لیکن مفتی صاحب نے تقریر کی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سنتے بھی ہیں اور سب زبانوں کو جانتے بھی ہیں. تو مفتی صاحب میں یہ عرض کروں گا، نبی تو نبی ہیں نا، نبی تو نبی ہیں، نبی کے غلام جو ہیں وہ بھی جانوروں کی باتیں سنتے ہیں. وہ کیسے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گلی میں جا رہے تھے، ان کا گزر ایک گلی سے ہو رہا تھا. بایزید بستامی کا جب گزر گلی سے ہوا نا، تو بایزید بستامی کے پاس سے ایک کتے کا گزر ہوا، ایک کتے کا گزر ہوا. اس کتے نے بایزید سے بات کی، کہتا ہے بایزید مجھے ایک بات بتا کہ مجھ میں کیا کمی تھی کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا، اور تجھ میں کیا خوبی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا. بایزید کہتے ہیں کہ میں سر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا. تو آپ کے ساتھ آپ کے جو خلفاء موجود تھے، کہتے ہیں حضرت آپ کو کیا ہو گیا، آپ رونے لگ گئے ہیں، کتے نے ایسا کیا کہہ دیا ہے آپ سے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا جواب دینے سے پہلے ہی کتے نے مجھے جواب دے دیا. کتا کہتا ہے کہ بایزید میری ایک بات یاد رکھنا، اگر اللہ نے تجھے انسان بنایا تو اپنے انسان ہونے پہ تکبر اور غرور مت کرنا. یہ تو اس مالک کی مرضی ہے جسے چاہے کتا بنا دے، جسے چاہے انسان بنا دے. سمجھنے محترم، اس بات سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک اور بات نکلتی ہے کہ نگاہ یار نے جس کو پسند کر لیا،
اسے انسان بنا دیا، اور نگاہ یار نے جس کو رد کر دیا اسے کتا بنا دیا۔ نگاہ یار کون سی؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ۔ سمجھنے محترم، ایک طرف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، نگاہ یار نے رد کر دیا، دوزخ کا ایندھن بنا دیا، اور دوسری طرف حبشہ کا بلال، رنگت کالی، سر موٹا، ناک چپٹی، لیکن نگاہ یار نے پسند کر دیا، جنت کا مالک بنا۔ تو یہ نگاہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس پاک محفل نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، اور بالخصوص بیمار کربلا امام زین العابدین دا صدقہ بیماراں نو شفا کاملہ عطا فرما، اور بالخصوص یا رب العالمین میرے شیخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، میرے حضور غوث پاک دا صدقہ بے اولادیاں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، پنج تن پاک دا صدقہ، بالخصوص اصحاب کرام دا صدقہ پریشان حال لوگاں نو پریشانی تو نجات عطا فرما دے۔ نبی پاک دا صدقہ قرضدار لوگاں نو قرضے تو نجات عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، اج دی اس پاک محفل دا صدقہ ساڈے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اور بالخصوص میریاں بہناں جڑیاں گھراں وچ بیٹھیاں نے، نبی پاک دا صدقہ انہاں بہناں دے نیک سبب اور نیک وسیلے عطا فرما۔ میرے بھائیاں رب العالمین، یا رب العالمین اج دے پاک میلاد شریف دا صدقہ، یا اللہ انہاں دی والدہ نو شفا کاملہ عطا فرما، اور بالخصوص یا رب العالمین او میری بھی والدہ نے امام زین العابدین دا صدقہ انہاں نو شفا کاملہ عطا فرما، اولاد نے نبی پاک دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا